عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہر انسان پر کوئی اور بڑائی رکھتا ہے. عام انسان ہیں، ان میں درجے ہیں، اور اللہ تعالی نے جن کو بڑائی دی ہے، مثلا قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اونچی. اب آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. آپ کے ہاں بہت بڑا ادارہ ہے جس کو آپ عدالت کہتے ہیں، سپریم کورٹ. سپریم کا مطلب کہ تمام جتنی عدالتیں آپ کے ملک کی ہیں ان میں وہ سب سے بڑی عدالت. بھئی آپ کے یہاں سٹی کورٹ ہوتا ہے، سیشن کورٹ ہوتا ہے، ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ. پھر ہائی کورٹ، اس کو آپ کہتے ہیں، یہ اونچا ہے. اور اس سے بھی آگے بات کرنی ہو تو پھر سپریم کورٹ کہتے ہیں. یہ آپ کے ملک کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو سپریم کورٹ آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا. اس کا جو سب سے بڑا جج ہے، اس میں 15-20 جتنے بھی جج ہوتے ہیں، منصف، قاضی، ان میں جو سب سے بڑا ہے اس کو آپ چیف جسٹس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں قاضی القضات، اردو میں قاضی القضات کہیں گے. عربی میں زواد نہیں ہے، دعاد ہے، دال کی طرح. تو قاضی القضات سب سے بڑا جج. لازمی بات ہے جہاں وہ قاضی القضات چیف جسٹس ہے، وہیں ایک دروازے پہ بھی ایک شخص کھڑا ہے جس کو آپ اپنی زبان میں کبھی چپڑاسی کہہ دیتے ہیں، ڈور کیپر کہہ دیتے ہیں، پیون کہہ دیتے ہیں، ملازم کہہ دیتے ہیں. دونوں سپریم کورٹ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی. کیا دونوں برابر ہیں؟ اونچی کہیے. تو پھر فرق کیجئے نا، پھر فرق کیجئے. پھر اس فرق کو کیوں نہیں سمجھ رہے، کیوں نہیں کر رہے، اس پہ غور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ توجہ کرنے والی بات ہے جس کو توجہ نہیں دی جا رہی. تو درجے ہوتے ہیں عام انسانوں میں بھی، انسان ہونے میں برابر، لیکن درجے میں برابر نہیں ہیں. عام انسان پر اولیاء، پھر ان سے آگے درجے صحابہ، پھر انبیاء، ملائکہ فوقیت رکھتے ہیں. ہاں، انسانوں میں ایک ہستی ہے جس پر علی الاطلاق اللہ تعالی کے سوا کوئی اور بلند مرتبہ نہیں رکھتا. وہ ہستی کون ہے؟ میرے آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا ایک ہستی ہے کہ ان پر صرف اللہ بلند ہے، کوئی اور نہیں ہے. نہ انبیاء میں، نہ ملائکہ میں، نہ کسی اور مخلوق میں. بس ان سے اللہ بلند ہے. مخلوق میں کوئی ان کے برابر نہیں، بلند ہونا تو دور کی بات. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ذات حق تعالی سے اگر بات کرنی پڑ جائے نسبت کی تو اب پھر مسئلہ آ جاتا ہے. پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے، پھر بیان کر دیتا ہوں. اللہ تعالی واجب الوجود ہے. کیا ہے؟ سب کی آواز سے سننا چاہتا ہوں. واجب، اس کے ساتھ الف لام الوجود، واو جیم واو دال، واجب الوجود. کہیے گا، اس کا ہونا لازمی. سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ نہیں تھا، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرض کرنا، گمان کرنا، ایزیوم کرنا گنجائش ہی نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے. مخلوق ممکن الوجود. ہم کیا ہیں؟ ممکن الوجود.
اب میں سمجھا دوں، میں کسی اور کا نام نہیں لیتا، اپنا نام لیتا ہوں، سمجھ جانا ہے مقصد۔ میں نہ ہوتا کوئی فرق پڑنا تھا کائنات میں؟ نہیں۔ میرا ہونا نہ ہونا کائنات پر اثر انداز نہیں، ٹھیک ہے؟ میں ممکن الوجود، اللہ تعالی کے لیے سوچنا کہ کبھی نہیں تھا یہ ہو سکتا ہی، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مخلوق ہیں اور واجب الوجود صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واجب الوجود کہہ سکتے اونچی نہیں، مگر ان کو ممکن الوجود بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ فرق نہ پڑتا، ایسا بھی، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اے پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا، تو وہ واجب بھی نہیں ہے، وہ ممکن بھی، وہ ہیں کیا؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں۔ اگر واجب مانے تو پھر بندے نہیں، اور ممکن میں یہ قدرت کہ وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ آیا نا مسئلہ؟ یہاں کچھ لوگوں نے سمجھا نہیں، اور جو ان کے منہ میں آیا وہ کہہ گئے لیکن سوچا نہیں۔ تو بات آئے گی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احتیاط کی ضرورت ہے، نہ وہ ممکن الوجود ہیں نہ وہ واجب الوجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا مصرع کسی کو یاد ہے؟ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ حیران ہوں، ہاں حیران ہوں میں، یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یار جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اس وقت میں وہ حیران ہوں میرے شاہ، میں وہ یاد آ رہا تھا، بڑی مہربانی۔ تو اب نہ وہ واجب ہیں نہ وہ ممکن ہیں۔ اب یہاں اتنی بات آپ نے سن لی، اپنے ایمان سے بتاؤ ہم ان کو اپنے جیسا کہہ سکتے ہیں؟ جب یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو پھر ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ بنانے والا جانے یا بننے والا جانے۔ تو امام غزالی جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس ذات واجب الوجود کے علاوہ باقی جملہ موجودات جتنی چیزیں ہیں علی الاطلاق، دھیان سے سننا، یہ بات سب کے لیے کہی جائے گی اللہ کے سوا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے اعلیٰ بھی ہیں بالا بھی ہیں۔ جملہ موجودات سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، کہیے۔ اچھا اب وہ کہے گا جس جو مانتا ہے، جو نہیں کہے مانتا وہ نہ کہے۔ میرے نبی پاک سب سے اولا و اعلیٰ،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے اعلیٰ کی ضد کیا ہے؟ بولیے، ادنا کیا ہے؟ اب یہاں پھر ایک سوال آ جائے گا کہ میرا نبی تمام کائنات سے اعلیٰ ہے، مگر ہم نبیوں میں سے کسی نبی کو ادنا نہیں کہیں گے، کسی نبی کو بھی ادنا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، مگر نبیوں میں کسی نبی کو ادنا نبی کہہ سکتے نہیں۔ یہ بھی ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ کی فوقیت اضافی نہیں ہے، وجوبی ہے، یہ نہیں ایسے ہی کہہ دیا، لازمی بات ہے۔ امکان، یہ لوگ جو منطق اور کلام میں باتیں کرتے ہیں نا، گرامر کی زبان میں، ان کے لیے کہہ رہا ہوں، امکان کا کوئی فرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو امکان جو چیز ہو سکتی ہے، تو اللہ کے برابر کوئی چیز ہو سکتی، اس سے بالا کی تو بات ہی نہیں، اس کے مثل بھی کوئی چیز ہو سکتی نہیں۔ تو الکبیر کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اونچی بڑائی والا کون ہے؟ ذل کبریا یا ذل کبریا یا ذل کبریا کون ہے؟ اللہ۔ وہ ذات جس کی کبریائی کا کمال ذاتی ہے، یعنی اس کی بڑائی کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی اور حقیقی ہے، اور کمال وجوبی دو وجہ سے ہے۔ ہر وجود اسی سے ہے، اللہ کسی سے نہیں ہے، مگر ہر وجود اسی سے ہے۔ دوسری بات، اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ کے لیے اونچی نہیں، اس طرح قابل فنا ہے نا، اللہ کو فنا نہیں ہے۔ دوسری چیزوں کے لیے کہہ دیں کہ نہیں وہ قابل فنا نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کے لیے بڑائی کا بیان ہوگا تو اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی بڑائی ہم جتنی بیان کر لیں وہ کم ہے۔ اللہ اس سے بھی بڑا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ اونچی۔ مگر مخلوق میں کسی کے لیے ایسا کہنا کہ نہیں بہت ہی بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا، یہ ہم مخلوق میں کہہ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا مخلوق میں، مگر جو لفظ اللہ کے لیے بڑائی کے حوالے سے کہے وہ کسی اور کے لیے اب لفظ کبیر بولا جائے گا۔ جو بات آ رہی ہے نا وہ اب آپ کو سمجھانی ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی نا، زندگی میں بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کہیے گا، اللہ نام ہے اس کا، اکبر کا لفظ بہت بڑا، اکبر کبیر سے بڑا۔ اکبر کبیر کے معنی بڑا ہو گئے تو اکبر کے معنی بہت بڑا۔ اعظم عظیم سے بڑا، اکثر کثیر سے بڑا، اصغر صغیر سے۔ تو یہ میں نے صرف سمجھنے کے لیے بتایا۔ اب لفظ کبیر ہم دوسروں کے لیے بول سکتے ہیں، مگر جیسا اللہ کے لیے بولتے ہیں ویسا اونچی۔ اب رحیم کا لفظ قرآن میں اللہ کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے، ہمیں بھی کہا گیا ایک دوسروں پہ مہربانی کرو۔ من لم یعقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی، اب یہاں کبیر کا لفظ بھی آ گیا اور پھر یرحم کا لفظ بھی آ گیا۔
جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، اپنے چھوٹوں پر مہربانی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں دونوں لفظ آئے ہیں، بولیں کیا کریں گے؟ تو پتہ چلا کہ ہم کبیر کا لفظ بول سکتے، لوگوں پر بول سکتے، چیزوں پر بول سکتے ہیں، مگر احتیاط ختم نہیں کرنی، احتیاط ختم نہیں کرنی۔ مثلا کسی کی عمر زیادہ ہے، ہمارے ہاں بڑی عمر والا کہتے ہیں نا، تو عربی میں کہیں گے کبیر السن۔ کیا کہیں گے؟ کبیر السن، اس کے سال زیادہ ہیں، عمر اس کی زیادہ ہے، جس کو زیادہ عرصہ زندگی ملی اس کو کبیر السن کہا جاتا ہے، عظیم السن نہیں کہا جاتا۔ یہاں کبیر بول سکتے ہیں، عظیم اونچی، بعض جگہ عظیم بولیں گے تو وہاں کبیر نہیں بولا جائے گا، جہاں کبیر بول رہے ہیں وہاں ہو سکتا ہے عظیم نہ کہا جا سکے۔ تو کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں عظیم السن یا لفظ عظیم کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ الکبیر اگر بندوں میں کسی کو کہنا ہے، شان تو اللہ کی ہے، وہ ذاتی ہے، بندوں میں اس شخص کو کہیں گے جس کی خوبیاں، جس کی صفات، جس کا کمال صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ دوسروں میں بھی سرایت کر جائے۔ اس بندے کی صحبت جس کو نصیب ہو وہ بھی شان والا ہو جائے، فیض سے معمور ہو جائے۔ تو اب بندے کے کمال سے کمال فی العقل والورع والعلم مراد ہے کہ بندے کا کمال کیا ہوتا ہے؟ عقل میں اعلیٰ ہوتا ہے، تقوی میں بہتر ہوتا ہے، یا علم میں بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بندے کی بڑائی کتنی چیزوں میں ہے؟ اشارہ کر رہا ہوں، اونچی گئی ہے، یاد کر لیں، یا تو عقل میں، یا علم میں، اور یا پھر نیکی تقوی میں۔ ان تین چیزوں میں ہو تو اس کو کہیں گے بڑا آدمی ہے۔ عمر کے لحاظ سے کبیر السن کہہ دیا آپ نے، ویسے کسی کو بڑا آدمی کہنا ہے تو کتنی باتوں میں؟ اونچی۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے؟ ہم کس کس کو کہہ دیتے ہیں، اور نہیں فلانا تو بہت بڑا آدمی، کدھر سے بڑا آدمی ہے؟ جن کافروں کو یا غلط مشرکوں کو آپ کہہ دیتے ہیں بہت بڑا آدمی، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کیونکہ جب رب کو نہیں مانتے، سچ کو نہیں مانتے، تو یہ بندے کہلانے کے لائق نہیں ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو یاد رہے لفظوں کا استعمال آپ کو بتا رہا ہوں، اس معنی پر الکبیر وہ بندہ خدا ہوگا جو عالم ہو، پرہیزگار ہو، خلق خدا کا رہبر ہو، اور مقتدا بننے کی صلاحیت، اہلیت، لیاقت، استعداد رکھتا ہو، جس کے انوار و علوم سے اقتباس کیا جا سکے، یعنی اس سے دوسرے فیض لے سکیں۔ اب اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں خود آ جائیں گے بڑے بندے کون ہیں۔ بولیے میں غوث پاک کے لیے یہ لفظ کہوں یا نہ کہوں؟ خواجہ غریب نواز کے لیے کہوں یا نہ کہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے کہوں یا نہ کہوں؟ تو یہ وہ ان لوگوں کا کہ یا عقل میں، یا علم میں، یا پرہیزگاری میں جو اعلیٰ ہوتے ہیں ان کو کبیر کہا جا سکتا ہے۔ اب پھر وہی بات سن لیں کہ ذاتی اور حقیقی طور پر کمال صرف اللہ کے لیے ہے۔ بندے میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے وہ رب تعالی کی عطا سے ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا اپنا کمال ہے، نہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ نے اس کو دیا۔ تو لہذا اللہ سے برابری کی کوئی گنجائش، اونچی گئی ہے اور اونچی
یہ یاد کر لیں آپ. ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں یا انبیاء کا یا درجہ بدرجہ اللہ کے پیاروں کا، تو ہماری کبھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ خود سے کمال والے ہیں. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ان کو شان دینے والا کون ہے؟ اللہ. آنکھیں اللہ نے مجھے بھی دی ہیں، آپ کو بھی دی ہیں. کس نے دی ہیں؟ اونچی. اس میں دیکھنے کے لیے نور کس نے رکھا ہے؟ کتنا کس کو دیا ہے؟ آپ میں سے کوئی شکایت کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالی ان آنکھوں میں زیادہ کمال رکھ دے، ہم شکایت یا اعتراض کر سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. سمجھنے کے لیے بات، دماغ کس نے دیا ہے؟ ایک آدمی کو بات فوراً یاد ہو جاتی ہے، 100 مرتبہ یاد کر رہا ہے، نہیں ہوتی ہے. دونوں کا دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ تو صلاحیت، اس میں قابلیت کس نے دی ہے؟ دونوں کی برابر ہوئی. اونچی. حضرت امام بخاری شریف بہت سنتے ہو نا، بخاری شریف. ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، بخارا کے رہنے والے، اس لیے بخاری کہتے تھے. اب ان کی حافظہ، جس کو آپ کہتے ہیں یادداشت، میموری، بات سننا اور سن کر یاد کر لینا. امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے، امام بخاری کے لیے اتنی مرتبہ کہ ایسے واقعات سنے ہم حیران ہیں. مثلا کاغذ نہیں، قلم نہیں، سن رہے ہیں. 40 آدمیوں نے جو باتیں کی ہیں، روایتیں پڑھی ہیں، لکھی نہیں، ریکارڈ بھی نہیں کی، وہ بیٹھ کے چپ ہو گئے. اب یہ اسی ترتیب سے، انہی الفاظ سے، معمولی سا بھی فرق نہیں، اسی طرح سنا رہے. کئی لاکھ حدیثیں امام بخاری نے سنی، لوگوں سے تمام یاد ہے. کس نے سنائی، کب سنائی، کہاں سنائی،